آئے لوگ طرح طرح کے سوالات، یہ صحابہ نے اس طرح کیا، رسول اللہ نے ایسا کیا، فلاں دور میں تھا، فلاں وقت میں تھا۔ بھئی تمہیں صرف میلاد نیا نظر آتا ہے اور ساری چیزیں پرانی ہیں؟ اگر میلاد صرف نظر آتا ہے پہلے نہیں تھا، فلاں دور میں جی میلاد شروع ہوا ہے اس طرح، تو یہ بتاؤ کہ محراب کس دور میں بنا تھا؟ محراب رسول اللہ نے بنوایا تھا، صحابی نے بنایا تھا؟ نہیں، صحابہ کے دور میں بھی مسجد کے محراب نہیں ہوتے تھے جی، پہلے یہ نہیں تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ مینار مسجدوں کے مینار کب سے بننا شروع ہوئے؟ اس کی تاریخ بتاؤ جی۔ میلاد پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ یہ بتاؤ کہ اس وقت جو تمہارے ہاتھ میں قرآن موجود ہے، یہ قرآن کی شکل، یہ قرآن کی جلد، یہ قرآن کی ترتیب، یہ ساری باتیں یہ کب سے شروع ہوئی؟ ان کا بھی بتاؤ نا۔ اس وجہ سے اگر اس طرف آؤ گے تو ساری چیزیں نئی، تمہاری شادی کا انداز نیا، تمہارے بچے کے عقیقے کا انداز نیا، بچے کی شادی کا انداز نیا، بچے کی سالگرہ کا انداز نیا، تمہارے کاروبار کی افتتاح کا انداز نیا، تمہارے مکانات کا طریقہ نیا، مساجد کا سارا انداز نیا۔ صرف ایک نام وہ ہے، سرکار نے فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ اب یہ تو نہیں بتایا کس طرح مسجد بنانا، اگر بتا دیا جاتا تو مینار نہ بنتے، محراب نہ بنتے، لیکن اللہ کے رسول نے صرف مسجد کی ترغیب دی، مسجد بنانے کی فضیلت بیان کی۔ اس کے بعد آج تک دیکھیں مسجد کے اندر، شکل کے اندر، مسجد کی شکل کے اندر کتنی تبدیلیاں آئیں، قیامت تک ہوتی رہیں گی، اور جو بھی اس تبدیلی کے اندر خرچ کرے گا وہ اسے دین سمجھ کے ثواب کے لیے کرے گا۔ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ پہلے نہیں تھا۔ یہ قالین کس نے بچائی؟ صحابہ کے دور میں قالین ہوتی تھی، تو جس نے قالین پہ خرچ کیا اسے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو اگر قالین بچھانے سے ثواب ملتا ہے، مسجد میں اے سی لگوانے سے ثواب ملتا ہے، مسجد میں ہیٹر لگوانے سے ثواب ملتا ہے، مسجد میں سپیکر لگانے سے ثواب ملتا ہے، مسجد کا محراب مینار بنانے سے ثواب ملتا ہے، اسی طرح دیگر جتنے بھی معاملات ہیں آج کے اس دور کے اندر، جہاد یعنی گنوں کے ساتھ، میزائل کے ساتھ، ٹینک کے ساتھ، ہوائی جہاز کے ساتھ جہاد کرنے کا اگر ثواب مل سکتا ہے تو سنی کو نئے انداز سے جشن میلاد مصطفیٰ منانے کا بھی ثواب مل سکتا ہے۔